یوم عاشورہ، عاشورہ کا دن 2026 میں کون سے دن کون سی تاریخ کو ہے، کس دن کس تاریخ کو ہم نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، اس روزے کی فضیلت کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، یہ سوالات اس وقت بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں عاشورہ کا دن اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی جو عاشورہ کے دن روزہ رکھتا ہے یہ روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اس روزے کی فضیلت ہے یہ، تو یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزہ رکھتے تھے، بلکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بھی یہ حکم فرمایا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رغبت کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل روزے کون سے، نفل روزے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزے محرم کے مہینے، اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی فرض روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد نفل روزوں میں سب سے افضل روزے جو ہیں وہ محرم الحرام کے ہیں، تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے محرم الحرام کے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلا عاشرہ جو ہے بس یہی فضیلت والا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت بھی ہے اور ہر دن روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے نفل روزوں میں، تو ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ باقی عاشورہ کا دن یہ کون سی ڈیٹ کون سی تاریخ کو ہے، کیونکہ اس حوالے سے بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عاشورہ کا دن سال 2026 میں کون سی تاریخ کو آ رہا ہے، کون سا دن ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہ وہ دن ہے جس میں ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی شہادت پیش ہوئی اور ان کو ظلماً شہید کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، تو یہ ایک تاریخی حوالے سے یہ بھی اس دن کی اہمیت ہے۔ تو اس دن جو ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کی فضیلت بھی ہے، جس طرح کہ محرم الحرام 1448 ہجری میں یعنی 2026 میں یہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ یعنی 10 محرم کے دن کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ جو ہے وہ 26 جون بروز جمعۃ المبارک ہے، یعنی آج 2 محرم ہے 18 جون، تو اس حساب سے دیکھا جائے تو 10 محرم یوم عاشورہ 26 جون جمعہ کے دن پڑ رہی ہے، تو ہم نے عاشورہ کے دن کو عبادت کے ساتھ گزارنا ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی، بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات عطا فرمائی، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ نے ہمیں دشمن سے، بنی اسرائیل کو دشمن سے نجات عطا فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام یہ روزہ رکھتے تھے تو ہم اس لیے یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ قریب ہیں اور زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کو بھی حکم فرمایا کہ یہ روزہ رکھیں، اور اس روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ یہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ یہود کی مخالفت کرو، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ عاشورہ کے دن کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایک روزہ ملا لیے، یعنی 9 محرم 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھتا ہے تو تب بھی جائز ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اب یہ روزہ رکھنا کیسے، نفل روزہ ہے، اور بعض لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لیا
کہ میرا روزہ ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، ظاہری بات ہے سحری کے لیے اٹھے ہیں، تو کیا آپ کی مائنڈ میں نیت ہے، دل میں کیا ارادہ ہے؟ یہی ہے کہ میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کھا پی رہا ہوں، تو یہی اصل نیت ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی یہ عاشورہ کا دن ہے، یہ ہمیں عبادت کے ساتھ گزارنا چاہیے اور روزے کے ساتھ گزارنا چاہیے، توبہ استغفار کے ساتھ یہ دن ہمارا گزرنا چاہیے۔ عاشورہ کا دن یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے، اور اس دن نواسے رسول حضرت امام حسین اور آپ کے اہل خانہ کو جو ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے اور انہیں جو ظلم شہید کیا گیا، ان واقعات کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اور غم حسین میں ہمیں آنسو بہانے چاہیے، کیونکہ غم حسین میں آنسو بہانا یہ سنت رسول ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔